کبھی عطار کی دکان کے پاس سے گزرو، اگرچہ تمہارا عطر خوشبو خریدنے کا ارادہ نہ ہو، پھر بھی تمہاری ناک میں خوشبو ضرور آئے گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوہار کی بھٹی کے پاس جاؤ، اس لوہار سے کچھ بھی خریدنے کا ارادہ نہ کرو، پھر بھی تمہیں اس بھٹی کی تپش تو پہنچے گی۔ معلوم ہوا کہ انسان اپنی سوسائٹی، اپنا اٹھنا بیٹھنا اگر اچھے لوگوں کے ساتھ رکھے تو خود بخود اس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اگر انسان بری محفل میں بیٹھے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو ایسی صورت میں اس انسان پر وہی اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنے ایمان کے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سمجھایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کا درجہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے قریب ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی وہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتے اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھی، ان کے چہرے قیامت کے دن نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف ہوگا اس وقت بے خوف مطمئن ہوں گے۔ اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی سورہ یونس کی رکوع نمبر 7 میں، وہ آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آنے والی زندگی میں خوف اور جو کچھ گزر گیا اس کا جو غم ہے وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی چیز پھر جب انسان نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، یہی اس کے ذہن کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ ایمانیات سے متعلق آج یہ گفتگو تھی، اور عبادات سے متعلق ہم گزشتہ درس میں وضو کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، اور پھر وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ آج کے اس عبادات کے ضمن میں غسل کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے غسل کے فرائض ذہن میں رکھنے چاہیے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو بھی بہت بتانا چاہیے کہ وضو کے فرض کتنے ہیں، غسل کے فرض کتنے ہیں، اس لیے کہ بچے اور بچیاں بسا اوقات جوان ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ غسل کے 3 فرائض نہیں ہوتے، اس لیے بہت تربیت کے ساتھ بتانا چاہیے، چھوٹی عمر سے ہی بتانا شروع کر دینا چاہیے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غرغرہ کرنا، یہ یعنی گلے کے اندر، حلق کے اندر پانی ڈال کر آواز نکالنا، تو یہ غسل کے اندر فرض نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ روزے کی حالت میں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پانی حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے 3 فرض ہو گئے غسل کے، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا۔ غسل کی جو سنتیں ہیں وہ کل 5 ہیں۔ غسل کی سنتیں کل 5 ہیں۔ نمبر 1 دونوں ہاتھ کلائیوں تک دھونا، نمبر 2 استنجا کرنا اور بدن کے ساتھ نجاست لگی ہوئی اسے دھونا، نمبر 3 ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، اگر غسل واجب ہو تو ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا، نمبر 4 غسل سے پہلے وضو کرنا، ابھی جب غسل کا طریقہ آئے گا تو اس میں بھی پھر اس موضوع پر بات ہوگی، تو نمبر 4 غسل سے پہلے وضو کرنا، نمبر 5 3 مرتبہ پورے بدن پر پانی
बहाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह गुस्ल किया करते थे वो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ अहादीस में मुकम्मल तफसील से तरीक़ा मौजूद है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते थे तो पहले हाथ धोते थे। पहले दाने हाथ पर पानी, बाएं हाथ से पानी बहाते थे, फिर उसके बाद दोनों हाथ धोने के बाद निजासत को दूर करते थे, फिर नमाज वाला वज़ू करते थे तो पूरा वज़ू कर लिया, फिर अपने हाथों की उंगलियों को बालों की जड़ों में दाखिल फरमाते और खूब अच्छी तरह 3 मरतबा सर पे पानी डालते, फिर तमाम जिस्म पर पानी बहाते, फिर अपने पाँव को धोते। यहाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल के तरीक़े में हदीस में आता है कि वह आखिर में अपने पाँव फिर दोबारा धोते थे। तो वज़ू के साथ धो लिए, फिर उसके बाद दोबारा धोते थे। उसकी वजह ज़हन में रखनी चाहिए कि पहले जो गुस्ल खाने होते थे उसमें पानी जमा रहता था बसा औक़ात। तो अगर आपका गुस्ल खाना ऐसा हो जहाँ आप नहा रहे हैं कि पहले से वहाँ पानी निकलने का, निकास का निज़ाम मौजूद है, तो ऐसी सूरत के अंदर फिर वहाँ आप पानी जब सारे बदन को धोएं तो पाँव भी आपके धुल गए, फिर अलग से पाँव जमा होता हो तो फिर ऐसी सूरत में आप आखिर में फिर अपने पाँव को धो लीजिए। गुस्ल किन सूरतों में वाजिब होता है, इसके लिए एक तो बुनियादी बात यह है कि इंसान के जिस्म से मादा मनविया खारिज हो तो उसकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है। नंबर 2, मियाँ बीवी के इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की वजह से गुस्ल वाजिब होता है। और ये तो 2 बातें हो गई जिनकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है। और जिन सूरतों में गुस्ल करना सुन्नत है उसमें एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, और इसी तरह ईद की नमाज के लिए, ईदैन के लिए भी गुस्ल करना सुन्नत है, या हज और उम्रे के लिए जब एहराम बांधते हैं तो उस वक्त गुस्ल करना सुन्नत है। ये कब गुस्ल करना वाजिब होता है, कब गुस्ल करना सुन्नत होता है, इस चीज़ का तज़किरा यहाँ हुआ। और फिर उसके बाद बहुत से हज़रात ये सवाल करते हैं कि वज़ू करते हुए जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनके बारे में, तो उसका जवाब ज़हन में रखना चाहिए कि वज़ू करते हुए जो दुआएं मनक़ूल हैं वो आप पढ़ना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ना याद हो कोई हरज की बात नहीं, आप सिर्फ शुरू में नियत कर लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद आप वज़ू के दौरान जो हर वज़ू को धोने की दुआएं होती हैं वो पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमा लेते थे तो उस वक्त एक तो दुआ मौजूद है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और इसी तरह रिवायात के अंदर एक दुआ ये भी मौजूद है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन वजअलनी मिन इबादिकस सालिहीन वजअलनी मिनल लज़ीना ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये भी हदीस में मौजूद। लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जो दुआ है वो कलिमात मुअतमद अहादीस में मनक़ूल है, सिर्फ वो पढ़ लिए जाए तो वो भी काफ़ी है। अब ये अहम तरीन बात तहारत और पाकी हासिल करने के बारे में, वो तयम्मुम के बारे में है कि दरअसल तयम्मुम जो है वो जब पानी इंसान को ना मिले या पानी बिल्कुल दस्तयाब नहीं है, या ये है कि वो बीमार है और डॉक्टरों ने मना किया है कि आप पानी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है। गुस्ल की जगह भी तयम्मुम किया जा सकता है और वज़ू की जगह भी तयम्मुम किया जा सकता है। और फिर ये ध्यान में रखना चाहिए कि तयम्मुम का तरीक़ा अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका हुक्म सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में, जो वज़ू वाली आयत है, उसी के आखिर में अल्लाह ताला ने हमें समझाया कि फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, कि अगर तुम पानी ना पाओ तो अपने दोनों हाथों को और अपने चेहरे को मल लो हाथों से, मट्टी के साथ, पाकीज़ा मट्टी के साथ। उसका तरीक़ा, आसान सा तरीक़ा ये है कि सादा मट्टी हो या कोई ढेला ले लिया जाए मट्टी का, और फिर एक मरतबा हाथ मारा जाए, दोनों हाथ उस पर फिर मारे जाए, मारने के बाद उसको हल्का सा साफ़ कर लें और फिर अपने चेहरे के ऊपर दोनों हाथों को अच्छी तरह एक दफ़ा फेर लें। फिर एक दफ़ा
मट्टी के ऊपर दोनों हाथ मारें और फिर दोनों हाथ एक हाथ से कोहनियों समेत हाथ मल लें, फिर बाएं हाथ पर भी इसी तरह कोहनियों समेत हाथ को मल लें। बस ये तयम्मुम हो गया। अब आप इसके साथ नमाज पढ़ सकते हैं। ये इबादत के ज़िमन में आज हमने गुस्ल का तरीक़ा और तयम्मुम के तरीक़े का मुताला किया। तीसरा शोबा है मामलात का, कि जिसमें इंसान एक दूसरे के हुकूक़ अदा करता है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता असबाक़ में वालिदैन के हुकूक़ और जो औलाद के फ़राइज़ होते हैं उस पर तफसील से बात हुई। आज के इस दर्स के इस हिस्से में एक ख़ास बात अर्ज़ करना मकसूद है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान की औलाद जवान हो जाए और माँ बाप बूढ़े हो जाएं, तो उस वक्त हालात घर के बहुत अजीब व गरीब हो जाते हैं बसा औक़ात। और बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और बड़े मसाइल होते हैं उनके, तो फिर ऐसी सूरत में किस तरह घर के हालात को दुरुस्त रखा जा सकता है, उनके हुकूक़ को किस तरह अदा किया जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23-24 में, यानी 15वां पारा है, उसका तीसरा रुकू जहाँ से शुरू होता है उसकी इब्तिदाई 2 आयतें हैं जिसकी मैं तिलावत करता हूँ और फिर उसका तर्जुमा और मफ़हूम बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें उस बारे में 5 बातें सिखाई हैं कि अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो ऐसी सूरत में हमें उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए, क्या रवैया रखना चाहिए। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 और 24 में इरशाद फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यानी हमें अल्लाह ताला ने ये समझाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, आपके रब ने फ़ैसला किया है कि आप सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से एक या दोनों बूढ़े हो जाएं। तो अब आगे अल्लाह ताला ने 5 बातें बताई। नंबर 1, फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनको उफ़ भी नहीं कहना, यानी तकलीफ़ की हल्की सी बात भी उनको नहीं कहनी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहनी जिससे उनको तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन में रखिएगा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, ज़ाहिर औलाद जवान हो जाती है, और इसमें चंद अल्फाज ऐसे आ रहे हैं इस आयत में जिससे मालूम होता है कि ये नौजवान बच्चों के लिए है, नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए, कि उनको इस बारे में बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि नंबर 1, ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, माँ बाप को हल्की सी तकलीफ़ पहुँचने की आवाज़ भी ना कहें। चुनांचे उसूल शाशी, जो उसूल फ़िक़्ह की किताब है, उसमें मुसन्निफ़ लिखते हैं कि वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, इस आयत के इस हिस्से से मालूम होता है तहरीमुज़ ज़र्बि व शतमि लिअबवैहि, कि माँ बाप को मारना और उनको गाली देना हराम है। जब अल्लाह ताला ने छोटी सी तकलीफ़ पहुँचाने को मना फरमा दिया, तो ऐसी सूरत में माँ बाप पर हाथ उठाना या माँ बाप को गाली देना, बदज़ुबानी करना उनके साथ, ये हराम है। और इस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार भी करनी चाहिए अगर हो जाए ये अमल, और फिर माँ बाप से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। तो एक बात तो ये मालूम हो गई कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो उनको उफ़ नहीं कहना। नंबर 2, वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना भी नहीं, वला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं। देखिए खालिक है ना अल्लाह, उसे मालूम कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, औलाद जवान होगी, इसकी क़ुव्वतें अपनी होंगी, तो फिर उसके बाद ये इन दोनों में आपस में ताल्लुकात ऐसे हो जाएंगे, मसाइल ऐसे हो जाएंगे कि झिड़कना पड़ेगा। बच्चे ये समझेंगे कि जब तक माँ बाप को झिड़केंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अल्लाह ताला खालिक है, वो उससे बढ़कर इंसान की नफ्सियात को कोई नहीं जानता। बूढ़े माँ बाप की क्या नफ्सियात है, जवान बच्चों की क्या नफ्सियात है। चुनांचे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ला तनहरहुमा, कुछ हो जाए, ला तनहरहुमा, इनको झिड़कना नहीं। 2 बातें हो गई। नंबर 3, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, इनसे नरम लहजे में बात करनी है।
آپ کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ کوئی اپنی بات پوری کروانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں، آپ نرم لہجے میں بات کر لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ جتنی دفعہ بھی کرنا چاہیں۔ اور پھر ایک تو اف نہیں کہنا، نمبر 2 ان کو جھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیسرا یہ کہ ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ نمبر 4 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، یعنی ان کے سامنے اکڑنا نہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 حکم دیے، ان کے سامنے اکڑنا نہیں۔ اور 5واں حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا مانگنی چاہیے زندہ ماں باپ کے لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، بچپن میں ہماری حالت قابل رحم تھی، اے اللہ انہوں نے ہم پر رحم فرمایا، اے اللہ اب ان کی حالت قابل رحم ہے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ تو معلوم ہوا کہ ہم سب کو بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جب کبھی ہم دیکھیں کہ بوڑھے ماں باپ ہیں اور حالات گھر کے جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں اور آپس کے تعلقات بگڑ رہے ہیں، تو فوراً بس سورہ بنی اسرائیل کے 30 رکوع کی پہلی 2 آیتیں پڑھ لیجئے، ان کا ترجمہ پڑھ لیجئے اور ان 5 باتوں پر عمل کر لیجئے۔ دیکھیے خالق نے یہ باتیں بتائی ہیں، تو اگر ہم ان 5 باتوں پر عمل کریں گے تو وہ اللہ گھر کے حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ معاملات کے سلسلے میں آج ہم نے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، کس طرح رویہ رکھنا چاہیے، اس کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اس کا تعلق معاشرت کے ساتھ بھی ہے۔ اب ہم معاشرت کے شعبے کو جب الگ سے اس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، چوتھا شعبہ ہمارے اس درس کا اور دین اسلام کا وہ ہے معاشرت، رہنا سہنا۔ معاشرت کے اندر آج جس موضوع کا ذکر مقصود ہے وہ ہے ہدیے کا، تحفے کا لینا دینا۔ انسان ایک دوسرے کو گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحادوا تحابوا، کہ تم آپس میں ہدیہ اور تحفہ دیتے رہا کرو۔ یہاں نا تحادو عربی گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں باب تفاعل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیتے رہا کرو، تحفے دیتا رہا کرو۔ تحابو، تمہیں آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور جامع ترمذی کی حدیث میں اس کے آگے ایک اور جملہ بھی موجود ہے کہ تحادو تحابو، کہ تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے آپس کی۔ فَإِنَّ الْهَدِيَةَ تُذْهِبُ الظَّغَائِنَ، کیونکہ ہدیہ اور تحفہ جو ہے یہ انسان کے کینے کو ختم کرتا ہے، اندر کا جو پرانا غصہ ہوتا ہے، پرانی لڑائیاں، ان کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ہدیہ اور تحفہ دیا کرو۔ اگر کبھی رشتہ داروں کے اندر رہنے سہنے میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے گھر کے افراد میں، اپنے بہن بھائیوں میں کبھی اس طرح کا اختلاف ہو جائے، کبھی بغض اور کینہ پیدا ہو جائے اور ناراضگیاں پیدا ہو جائے، کوئی رشتہ دار بھی آپ کا ناراض ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتائے ہیں، بس 3 کام شروع کر لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ آپس میں معاشرہ، جب ہم معاشرتی زندگی گزارتے ہیں تو اس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو انسان ان 3 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے ناراضگی کے بعد بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کو اور اس غصے کو آپس میں ختم کر دے گا۔ ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، فَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم آپس میں کرنے لگو تو تمہیں آپس میں محبت ہو جائے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، ایک دوسرے کو خوب سلام کیا کرو اور ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو۔ اور پھر دوسری حدیث یہ جو ہم نے آج مطالعہ کیا کہ تحادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان بس 3 کام کر لے، ایک تو یہ کہ سلام کرنا نہ چھوڑے، سلام کرتا رہے، ایک دوسرے کو کھانے کی چیز ہدیہ کرتے رہیں،
اور کوئی چیز بھی ہدیہ اور تحفہ کر دیتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آداب سکھائے ہدیے کے، کہ ہدیہ ایسے شخص کا قبول کرو ہدیے کا طالب نہ ہو، ورنہ باہم رنج کی نوبت آئے گی۔ لیکن تم اپنی طرف سے کوشش کیا کرو کہ اس کا کچھ بدلہ دے دیا جائے، اور اگر بدلہ دینے کو کوئی میسر نہ ہو تو اس کی خوبی ہی بیان کر دیا کرو، اور لوگوں کے سامنے اس کے احسان کو ظاہر کر دیا کرو۔ اور اگر کوئی آپ کو ہدیہ دے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ جزاک اللہ خیرہ کہہ دیں، جزاک اللہ خیرہ، اس کا مطلب ہے اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ اور جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک سمجھایا کہ اگر کوئی آپ کو ہدیہ تحفہ دے یا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ جزاک اللہ خیرہ بس یہ جملہ کہہ دیں، آپ نے بدلہ اتار دیا۔ اگر کوئی ہدیہ تحفہ دے آپ اس کو بھی جواباً ہدیہ تحفہ دیں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرما لیتے تھے۔ لیکن ہدیہ تحفہ دینے میں ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہدیہ اور تحفہ دینا ایک تو یہ قرض سمجھا جانے لگا ہے کہ اس نے مجھے یہ ہدیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، اس نے مجھے پیسے دیے تھے، فلاں بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت اس نے دیے تھے، میری شادی پہ اس نے دیے تھے، اب مجھے بھی دینا پڑے گا۔ تو عام طور پر اب آج کل ہدیے اور تحفے کو قرض سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے سر پہ یہ قرض چڑھ گیا۔ لوگ تو جملہ بھی بولتے ہیں، دیکھو نا جی ہمارے گھر آئے تھے، بچوں کو یہ پیسے دے گئے، اب ہمارے اوپر قرض چڑھا دیا۔ تو یاد رکھ لیجیے گا، قرض کے بارے میں کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ، القرض مقراض المحبت، یہ قرض جو ہوتا ہے یہ محبت کی قینچی ہوتی ہے، اس سے انسان کی آپس کی جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہدیے اور تحفے کو کبھی قرض نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو قرض سمجھیں گے تو ایسی صورت میں ذہن میں رکھیے گا کہ وہ فوراً وہ محبت کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ اس لیے ہدیے تحفے کو قبول کر لیجئے، جزاک اللہ خیرہ کہہ دیجئے۔ ہاں اگر پھر کبھی موقع ملے تو آپ اس کو ہدیہ تحفہ دے دیں۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں عام طور پر ابھی ہو چکا ہے کہ ہدیہ تحفہ دینے میں نا کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے جس میں کہ ہماری امارت، ہمارا پیسہ ظاہر ہو، اور پھر وہ ذہن پہ بوجھ بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی حدیث ہے اتنا آسان کر کے سمجھایا، فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے خوشبو دے، تیل دے یا دودھ دے یا تکیہ پیش کرے، خوشبو اور تیل کا اس لیے ذکر کیا کہ وہاں لفظ حدیث میں دہن ہے، دال ہانون، تو دہن عربی میں خوشبودار تیل کو بھی کہتے ہیں، خوشبو کو بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی آپ کو خوشبو دے یا دودھ پیش کرے یا تکیہ پیش کرے تو اسی صورت میں اس کا انکار مت کیا کرو اور لے لیا کرو۔ اب ظاہر ہے اس نے کوئی بڑا احسان تو نہیں کیا، لیکن اس سے دوسرے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو بکری کے پائے کا کوئی ٹکڑا بھی بھیجے، اور اگر کھر بھی بھیجے، وہاں تو یہ لفظ تک موجود ہے، تو یہ خیال نہ کرے یہ تھوڑی چیز ہے اور یہ حقیر سی چیز ہے۔ تو ایک تو ہدیے اور تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خلوص کے ساتھ ہدیہ اور تحفہ دے دیا جائے تو ایسی صورت میں انشاءاللہ العزیز دلوں کے اندر احترام بھی پیدا ہوگا، دلوں کے اندر محبت بھی پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تحفے تحائف کے ذریعے لوگوں کی محبت، آپس میں دلوں کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی معاشرت کو دین اسلام کے احکام کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پانچواں شعبہ ہمارے ہاں اخلاقیات کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اخلاقیات یعنی عادت انسان کی، اچھی عادت انسان اختیار کرے، ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے توکل کے بارے میں پڑھا تھا، آج ہم متانت اور وقار، اور انسان کے اندر جلد بازی نہ ہو، ٹھہراؤ ہو، سوچ سمجھ کر کام کرنا، اس کو متانت اور وقار کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک وفد آیا بنی عبد القیس کا، تو وفد کے جتنے ارکان تھے وہ جلدی جلدی بس اپنے سواری سے اترے
اور اترنے کے بعد بغیر جو ہے نا وہ سامان کو ایک طرف سنبھالنے یا کچھ کرنے کے، بس جناب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی تھی، بہت بڑا کام تھا، بہت بڑا اعزاز ملنے والا تھا، اس لیے وہ وفد کے ارکان جو تھے انہوں نے جلدی جلدی سواریوں سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دے دی، حاضر ہو گئے۔ لیکن ان کے جو سردار تھے نا منذر، وفد عبد القیس کے جو امیر تھے، وہ منذر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے بعد اپنی سواری کو باندھا اور سواری کا سامان اتار کر ایک طرف رکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو وضو کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے وغیرہ تبدیل کیے، خوشبو لگائی اور بڑے آرام سے وقار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، بے شک آپ کے اندر دو عادتیں ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، الحلم والانات، الحلم والانات، ایک بردباری اور ایک انات۔ انات کا معنی ہوتا ہے وقار کے ساتھ سوچ سمجھ کر کام کرنا، اور اس کا جو مقابلے میں انات کے مقابلے میں جو عربی میں لفظ بولا جاتا ہے وہ بولا جاتا ہے العجلۃ، العجلۃ یعنی جلد بازی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، کہ وقار کے ساتھ متانت کے ساتھ کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی انسان یہ بھی نہیں کہ انسان سست ہو جائے، یا سستی بھی مراد نہیں ہے، کاہلی، سستی، غفلت یہ بھی مراد نہیں ہے، کسی کام میں ویسے دیر لگانا یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہر کام کو ایک طریقے کے مطابق، اس کے اچھے طریقے کے مطابق سوچ سمجھ کر کام کو انجام دینا، اور اس کے مقابلے میں جلد بازی کہ بے سوچے سمجھے بس جلدی جلدی بول دینا، جلدی جلدی کام کر لینا، اس کے آداب کا بھی خیال نہ کرنا، اور پھر وہ کام ناتمام ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے بس سر سے اتارنا، یہ جلد بازی بھی مناسب نہیں، لیکن سستی کاہلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں کے درمیان رہ کر چلنا یعنی متانت اور وقار کے ساتھ کام کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام، اور جلد بازی یہ انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس کو پسند نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے اخلاق اور عادات کے ضمن میں آج جو ہم نے بات سمجھی وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا کام متانت اور وقار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی سیرت اور اطمینان و وقار سے اپنے کام انجام دینے کی عادت اور میانہ روی، یہ ایک حصہ ہے نبوت کے 24 حصوں میں سے۔ اپنے کام کو اطمینان اور وقار سے ادا کرنا اور میانہ روی یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ہے، یعنی ایک انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی ہوتی ہیں بہترین انسان ہونے کی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اخلاق میں، اپنی عادتوں میں یہ بات بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر کام کو متانت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔